رشتے بغیر احساس کے ایسے ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر وہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے خارج ہوتا چلا جاتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ آج کل کی محبتیں بھی بینک کے قرضے کی ماند ہیں جو غریب کے قصے میں اور امیر کے حصے میں آتی ہیں۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں چلتی، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھے احساس کا رکھے، نہ کہ احسانات کا۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، مقابلہ اگر طاقتور سے ہو جائے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور مقابلہ اگر کمزور سے ہو جائے تو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو اب اسے زندگی بہت خوبصورت اور حسین لگنے لگتی ہے۔ رشتے برداشت، صبر اور عزت کے محتاج ہوتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر کمزور ہونا پڑے تو ہو جاؤ۔ رشتے صرف تم سے محبت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی آہ یا بد دعا پیچھا کر رہی ہو، بعض دفعہ کسی کا صبر بھی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب معاوضہ ملے گا پھر آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دکھ دیا۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ ایک ہی مٹی سے قسم قسم کے رنگ اگانے والا آپ کی زندگی کے رنگ بھی بدلنے پر قادر ہے، بس آپ صبر کیجئے، اللہ صبر کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جب سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جاتے ہیں تو سمجھ لینا اب اس کا معاملہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اگر صبر آپ کے مزاج کا حصہ نہیں تو پھر شکر بھی آپ سے دور رہے گا، کیونکہ شکر وہاں اترتا ہے جہاں صبر کی سرخیز زمین موجود ہو۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیت کا کوئی کمال نہیں۔ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غصے میں کہی ہوئی باتوں کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار محبت کی باتوں کو فوراً بھول جاتے ہیں۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کیسے کس کس کو اپنی زبان سے کتنی تکلیف دی ہے تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ شیشے اور رشتے دونوں ہی بڑے نازک ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔
جب اپنوں میں غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے بازی ہار جاتا ہے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی ماند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ خود غرض لوگ سائے کی ماند ہوتے ہیں، روشنی میں تو نظر آتے ہیں لیکن اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی مخلص نہیں ہوتا، یہاں لوگ کبوتر کو پھنسانے کے لیے بھی دانہ ڈالتے ہیں۔